لو جی تبدیلی آ گئی. ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات اسلام آباد سے بہت دور ہوئی ہے، مگر اس ملاقات کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی، تبدیلی کی بات اور رازداری کے ساتھ ایک دوسرے کو بتائی جا رہی ہے. کس کی ملاقات، کہاں ہوئی ملاقات، کیا ہوا، اس کو لے کر تبدیلی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے متعلق ایک بار پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی طور پر سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. السلام علیکم، میں امداد سمرو. ایک ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات اسلام آباد سے بہت دور ہوئی ہے، مگر اس ملاقات کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تبدیلی کی باتیں اور رازداری کے ساتھ یہ باتیں ایک دوسرے کو بتائی جا رہی ہیں کہ لو جی تبدیلی آ گئی ہے. کس کی ملاقات ہوئی، کہاں ہوئی، ملاقات کے اندر کیا ہوا اور اس کو لے کر تبدیلی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے متعلق ایک بار پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی طور پر سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے ایک ملاقات کا ذکر تو آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد سے بہت دور ہوئی. ایک ملاقات جو آج ہونی تھی اسلام آباد کے پڑوس میں اڈیالہ میں، وہ نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے قائدین کی اور اہل خانہ کی ملاقات آج دن مقرر تھا، اور کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی کہ ملاقات کا کوئی بندوبست ہو، کوئی سبب بنے اور وہاں پر جا کر تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کریں، وکیل، پارٹی رہنما یا اہل خانہ ملاقات کو اوائڈ کریں. کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن 1.5 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سلاخوں کو پکڑ کر انتظار کرتے رہے، منتظر رہے کہ کوئی ملاقات کے لیے آئے. بار بار وہ اپنے دروازے پہ کھڑے، یعنی سلاخوں کے باہر کھڑے، جیل کے سپاہیوں سے پوچھتے رہے، پہرے داروں سے پوچھتے رہے کہ کوئی ملاقات کے لیے آیا کہ نہیں آیا، تو جواب تھا نہ. اور پھر جب جیل کا پھاٹک بند ہوا، ملاقات کا وقت ختم ہوا، تب عمران خان صاحب جو ہے مایوس ہو کر جا کر اپنے پلنگ پر، بستر پر جا کر لیٹ گئے. سردی بہت اور سارے دن کا انتظار، بہت عجیب و غریب ہوتا ہے ظاہر جیل کے لمحات. اور جنہوں نے جیل کاٹی ہے اور جن کو ملاقات کا انتظار ہو اور ملاقات کی اجازت بھی ہو اور ملاقات کے لیے کوئی نہ آئے، تو ان پر کیا گزرتی ہے وہ وہی جانتے ہیں جن کے اوپر ایسا گزرا ہو. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے والے کیوں نہیں پہنچے اڈیالہ جیل؟ کیوں پی ٹی آئی کے رہنما جو ایک لسٹ بنتی ہے ہر جمعرات کو، وہ وہاں نہیں گئے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن آغاز میں اس تبدیلی والی بڑی ملاقات کی جس کے بعد طرح طرح کی باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں. پاکستان میں کیونکہ غیر یقینی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی بھی ہلکی سی ہلجل ہو، تو اس کو ملک میں بڑی تبدیلی کا جو ہے وہ پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے. اس سے تبدیلی ڈھونڈی جاتی ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی تو نہیں آنے لگی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل سندھ کے دارالحکومت کراچی میں تھے. وہاں پر انہوں نے مختلف منصوبے اور خاص طور پر یہ جو کسٹم کا سسٹم ہے اس کو انسانوں کے بغیر کرنے کا اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو ہمارے جو کسٹم آفیسرز ہیں یہ تو طرح طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں، تو لہٰذا ڈیوٹی اور کسٹم یہ وہ سارے معاملات انہوں نے کہا فیصلے سے ایک سسٹم بناتے ہیں، اور وہ کراچی پورٹ پر اس کا انہوں نے افتتاح کیا. اس کے علاوہ کچھ اور مقامات پر بھی گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ تو مسلسل ان کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے. اور پھر اچانک انہوں نے جتنی بھی سرکاری تقریبات تھیں ان کے بعد وہ اچانک چلے گئے. اچانک تو نہیں گئے، ظاہر شیڈول تھا، لیکن میڈیا میں اچانک وہ خبر آ گئی. وہ چلے گئے سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی طرف. شرجیل انعام میمن بہت متحرک ہیں سیاسی حوالے سے بھی، اور وزارت بھی. ظاہر وزیر اطلاعات ہوں اور پھر شرجیل انعام میمن صاحب جیسے آدمی ہو تو وہ ظاہر متحرک نظر ہی آتے ہیں. اوپر سے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا وہ بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور ٹرانسپورٹ میں بھی انہوں نے کافی کام کیے ہیں. ابھی تو ای ٹیکسیز کا انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ای ٹیکسیز دی جائیں گی. تو بہرحال وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی. ملاقات سبب سیدھا تھا، وجہ جو ہے وہ تھی شرجیل انعام میمن صاحب کے صاحبزادے کو ہوا بیٹا. شرجیل انعام میمن صاحب بن گئے دادا. تو انہوں نے وہاں جا کر شرجیل انعام میمن صاحب کو دی مبارکباد، اور پوری کی پوری سندھ کابینہ وہاں تھی. تقریباً وزیر اعلیٰ وہیں تھے، گورنر سندھ ساتھ تھے، سید خورشید شاہ سندھ کے سینئر ترین سیاستدان، اور پاکستان کے چند بڑے
نامور سیاستدانوں میں اور باوقار سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی وہی تھے، پوری کی پوری پیپلز پارٹی، یعنی جو دستیاب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی صوبائی کابینہ سمیت، وہ وہاں پر تھے لوگ، اور وہاں پر گپ شپ ہوئی ان کے درمیان، اور پھر انہوں نے مبارکباد دی شرجیل نام میمن صاحب کو، اور کچھ دیر بیٹھے، چائے پی، ہائی ٹی کا بندوبست تھا، کھانا وہ گورنر ہاؤس سے کھا کر آئے ہوئے تھے بقول ارباب چانڈیو صاحب۔ ارباب چانڈیو صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، اور وہ کراچی کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک ارباب چانڈیو کے نام سے ویلاگ شروع کیا ہوا، تو ارباب چانڈیو صاحب کا جو ہے وہ ویلاگ ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی معلومات رکھی، اور کل سے مجھے بھی کافی سارے یار دوست فون کر کے کراچی سے جن کا انٹرسٹ تھا اس ملاقات میں پوچھ رہے تھے کہ اچھا جی کیا ہونے جا رہا ہے، تبدیلی تو نہیں آ رہی سندھ میں؟ میں نے کہا تبدیلی کا اس ملاقات سے کیا تعلق؟ نہیں، ورنہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیسے چل کر گئے اپنا شرجیل نام میمن صاحب کیا؟ میں نے کہا اس کا تبدیلی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس طرح اتحادیوں کے پاس ہے، ایون اپنے پارٹی کے لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا، تو آپ ہی کہتے رہتے ہیں، تو یہ اس کا کہ پیچھے کوئی اور ریزن ہوگی۔ میں نے کہا جی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں۔ پھر جو لوگ باتیں بنا رہے تھے اور پھر جو آپشنز ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جی کیونکہ شرجیل نام میمن صاحب کے لیے یہ بات بہت زیادہ گردش کرتی ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی جگہ شرجیل نام میمن صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، انہوں نے لابنگ بھی کی تھی، بلکہ ان کو سپورٹ بھی صدر زرداری صاحب کی اور فریال تالپور صاحبہ کی حاصل تھی، لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ووٹ مراد علی شاہ صاحب کے اس میں تھا، پلڑے میں تھا، تو اس لیے مراد علی شاہ صاحب بن گئے سی ایم۔ اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مطلب ایک بندہ اگر ایم پی اے بنتا ہے وہ لابنگ کرے گا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں، وزیر بنوں، جو جس لیول تک لابنگ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ ناصر شاہ صاحب نے لابنگ کی، کئی اور وہاں ہمارے دوست ہیں جو اپنے لیے سی ایم بننے کے لیے لابنگ کرتے رہے، تو اس سے جوڑا گیا کہ وہ جو شرجیل نام میمن صاحب لابنگ کرتے رہے، کچھ عرصہ پہلے بھی جب میں کراچی گیا تھا تو وہاں پر بھی پریس کلب میں بیٹھا تو سب دوست یہی کہہ رہے تھے کہ جی مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں۔ میں ان کو یہ بتا کر آیا تھا کہ نہیں، جب تک مراد علی شاہ صاحب کو بلاول بھٹو کی سپورٹ حاصل ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک حاصل ہے، تو لہٰذا مراد علی شاہ صاحب کا قلعہ مضبوط ہے، وہ سی ایم رہیں گے۔ اب اس جو پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی چند ماہ پہلے تک، اس سے جوڑا گیا۔ میں نے پھر کھنگالا، ایون شرجیل نام میمن صاحب کے قریبی ذرائع سے بھی میں نے پوچھا کوئی ایسا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایک خیر سگالی کی ملاقات تھی، اور وہ شرجیل صاحب جو ہیں بنے دادا، تو اس پر وزیر اعظم صاحب ان کے گھر آئے، تشریف لائے، انہوں نے شرجیل صاحب نے دعوت دی تھی، موقع اچھا تھا، اور انہوں نے آ کر وہاں پر اپنا ان کو مبارکباد دی۔ ارباب چانڈیو رپورٹ کرتے اپنے ویلاگ میں کہ وہاں جو گپ شپ ہوئی وہ یہ کہ جب بھی ظاہر ہے سندھ میں مہمان آتے ہیں تو کسی کے گھر بھی آئے، باہر سے آئے یا وہیں سے ہوں، تو ایک ٹریڈیشنس ہے، اجرک پہنایا جاتا ہے، لنگی پہنائی جاتی ہے تھری، یا ٹوپی پہنائی جاتی ہے، یا دو چیز ہوتی ہے اس میں۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو ٹوپی پہنائی جا رہی تھی اپنا گورنر کامران ٹسوری صاحب کو، تو شرجیل نے بقول ارباب چانڈیو لقمہ دیا کہ جی گورنر صاحب کو ٹوپی پہنانا بڑا مشکل ہے۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ مجھ سے زیادہ مشکل آدمی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ تو سندھ کے دادا تو پہلے ہی ہیں، اب آپ کو اور دادا بننے کی کیا مبارکباد دیں؟ تو سندھ کے دادا اب اور کچھ بنے تو آپ کو مبارکباد دیں، سندھ کے دادا تو ہیں۔ یعنی اس کو جو ارباب چانڈیو سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید انہوں نے گورنر نے بھی اشارہ یہ کیا کہ آپ جب سی ایم بنیں گے تو آپ کو مبارکباد دیں گے۔ اب ایک تو اس سے جوڑا جا رہا تھا، میں نے آپ کو اپنی انفارمیشن بتا دی، ایون شرجیل نام میمن صاحب کے قریبی ذرائع سے بھی، کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ، ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی، مراد علی شاہ صاحب قائم ہے اپنی جگہ پر۔ ایک اور چیز جو پولیٹیکلی جو مجھے لگتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اتنا تو انفارمیشن ان کے پاس بھی ہوگی کہ سندھ میں کیا چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کے اندر اختلافات تو ہیں، لابیز بھی ہیں، واضح لابیز ہیں، بھئی ایک لابی آصف زرداری صاحب کی ہے، ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، فریال تالپور صاحبہ بھی ایک الگ سے لابی کو سندھ کے حوالے سے وہاں پر ان کو کرتی ہیں، اپنا لیڈ کرتی ہیں۔ تو جو سی ایم اپنا پی ایم صاحب چل کر گئے، شہباز شریف صاحب چل کر گئے، وہ ایک میسج انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے دیا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انالس پر بھی
حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم کینال نہیں بننے دیں گے. پی ایس ڈی پی کے معاملات کو لے کر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے پورے نہیں کیے گئے. اپنا انٹرنیٹ کے معاملے پر یہ جو خاص طور پر پابندیاں ڈیجیٹل میڈیا پر, اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں لیڈ کروں گا نوجوانوں کو, میں ڈیجیٹل رائٹس بل لاؤں گا. اور پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہیں اور اب متحرک بھی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی. آپ دیکھیں گورنر صاحب روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے دوست حسن مرزا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو اپنا زرعی ٹیکسز پنجاب اسمبلی نے منظور کیے تھے اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے, اس سے تو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بنے گا, مشورے کے ساتھ فیصلے کریں. اس طرح کسانوں پر آپ ظلم کر کے آپ زراعت کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر اس حکومت کے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے حسن مرزا صاحب نے, اس کے لتے لیے, اس کے خلاف تگڑی پریس کانفرنس کی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مسلم لیگ نون کو ڈسٹرب کر رہی ہے پنجاب میں بھی, اور پیپلز پارٹی اپنی اسپیس لینے کی کوشش کر رہی ہے. ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن ایک چیز ایک انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کے اندر ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے لوگوں کی ذہن کی اپروچ بھی یہی ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے لوگوں کی, کہ پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس پنجاب میں ہوگی, پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں روکا جائے گا تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بچ سکتی ہے. یعنی پیپلز پارٹی جو اسپیس, اگر مسلم لیگ نون آج پیپلز پارٹی کو روکتی ہے, جس طرح حسن مرزا نے کہا کہ جی ہر ضلع میں ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات بن رہے نہیں بن رہے, انہوں نے کہا ہے بن رہے, تو اگر, اور کئی موقعوں پر ایسا ہوا بھی ہے, مطلب ایسی شکایت ہمیں آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں بندے کو پر مقدمہ بن گیا, فلاں پر بن گیا. مقدمات سچے ہیں جھوٹے کچھ نہیں وہ پتہ, لیکن پولیٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کو بے شک نون لیگ اسپیس نہ دے, لیکن اگر راستہ نہیں روکے گی تو اس کا فائدہ ظاہر ہے نون لیگ کو ہوگا. آگے چل کے پی ٹی آئی اسکویز ہوگی, تحریک انصاف کی جگہ پیپلز پارٹی لے گی جتنی بھی لے سکتی ہے, 5%, 10%, 20%, جتنی بھی. مسلم لیگ نون کی جگہ پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی, یہ کیونکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر کے پنجاب میں آئی ہے. پوزیشن کیا تھی؟ پیپلز پارٹی تھی, نمبر 2 پر مسلم لیگ نون تھی. ایک وقت آیا کہ نمبر 1 مسلم لیگ نون ہو گئی, نمبر 2 پیپلز پارٹی ہو گئی. اب نمبر 1 پی ٹی آئی ہے, نمبر 2 مسلم لیگ ہے, یا نمبر 1 مسلم لیگ نون ہے تو نمبر 2 پی ٹی آئی ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک اپروچ ہے. تو پیپلز پارٹی پنجاب میں تیزی سے متحرک ہونا چاہ رہی ہے. اب ظاہر ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی متحرک ہوگی, مسلم لیگ نون کے کچھ فیصلہ ساز سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اصل چیز جو ہے, جو چند دن پہلے شازیہ مری صاحبہ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو میری ٹائم اپنا اتھارٹی بنی ہے, میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی, اس اتھارٹی سے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا گیا. اگر ہم پیپلز پارٹی ووٹ واپس لے لے, حکومت کی حمایت ختم کر دے تو حکومت گر جائے گی, حکومت بھی نہیں رہے گی. تو ایک ہی میسج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, ایک خاموش پیغام ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کمزور ہیں, آپ کے گھر میں بھی اچھی خاصی لڑائی ہے تو ہم آپ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. ایک پیغام ہو سکتا ہے مجھے جو لگتا ہے. کچھ دنوں سے آپ اگر سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ متحدہ لندن کو کراچی میں متحرک ہوتا آپ پائیں گے. الطاف حسین صاحب کے لیے تقریبات اور یہ وہ کافی کچھ دنوں سے ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان ہے اس کی کارکردگی اتنی تگڑی نہیں ہے, تو ممکن ہے کہ ووٹر سپورٹر مایوس ہو کر, خیر وہ کبھی متحدہ پاکستان کے ساتھ مل رہا نہیں ہے, الطاف حسین کے ساتھ ہی ہے. جو بھی جتنا بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک ہے کراچی میں, اس کی میجورٹی الطاف حسین کے ساتھ ہے. فرق نہیں پڑا اتنا زیادہ, ووٹ نہیں دیتے جا کر. تو بہرحال تو ایک اس کا متحرک ہونا بھی کسی نہ کسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کے لیے ایک میسج ہے کہ پتر انج نہیں ہے کہ مطلب ہمارے کینالز کے تم خلاف ہوگے, اور وہ میسج آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آیا ہوگا. تم ہمارے کینالز کے خلاف جو ہے بات کرو گے اور پھر تمہیں ہم کراچی میں آرام سے سیاست کرنے دیں گے. نہیں, ہمارا کھلاڑی آج بھی لندن میں بیٹھا ہے, لیکن ہے آج بھی تگڑا, چل نہیں سکتا, لیکن آواز اس کی اسی طرح, یہ گانا وہ اسی طرح گاتا ہے, تقریر وہ اسی طرح کرے گا. تو اگر وہ ہم اس کو تھوڑا سا ہم اسپیس دے دیں گے تو پھر تم کراچی میں کیسے حکومت کر سکتے ہو. ایک پیغام ہو سکتا ہے متحدہ لندن کے متحرک ہونے کا. تو یہ چیزیں مجھے لگ رہی ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی کٹسی ملاقات, خیر سگالی, مبارکباد دینے گئے,
لیکن سیاستدان جو ہوتا ہے نا، وہ جس طرح ایک سندھی کی کہاوت ہے کہ بنیا اگر گرتا بھی ہے نا تو کچھ دیکھ کر گرتا ہے، کوئی دو آنے چار آنے دیکھ کر، اگر اس کو ٹھوکر بھی آ گئی تو بنیے سے مراد ہندو نہیں ہے، بنیے سے مراد وپاری جس کو کہتے ہیں پنجابی اور سندھی میں، بنیے کی مراد یہ ہے تاجر، دکاندار، کاروباری آدمی، اس کو بنیا کہتے ہیں۔ تو بنیا کی مراد وہ ہندو وہ والا نہیں ہے، یعنی وہ اگر کوئی مہمان، کوئی شیخ، کوئی کچھ گرے گا ٹھوکر کھا کر بھی تو وہ کچھ دیکھا ہی ہوگا تو ٹھوکر کھائے گا، بلا مطلب کہ ٹھوکر بھی نہیں کھاتا وہ۔ اسی طرح سیاستدان کسی کے گھر بلا مطلب کے نہیں جاتے۔ تو ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک خاموش پیغام دیا ہوگا کہ دیکھیں ہماری بھی نظر ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے، اس ملاقات کا چرچا جو اسلام آباد سے بہت دور کراچی میں ساحل سمندر کے قریب ہوئی، تو اس کو لے کر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی خبریں ہو رہی ہیں۔ لیکن میری انفارمیشن دونوں طرف سے، یعنی بلاول ہاؤس سے بھی، سمبھاؤ سی ایم ہاؤس سے بھی، اور اسپیشلی شرجیل انعام میمن صاحب کی قریبی ذرائع سے، کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ شرجیل اگر کسی وقت کہتے ہیں کہ اگر وہ مراد علی شاہ صاحب کے اگر نمبر کم ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، کیونکہ زیادہ پھر جو اینٹی مراد علی شاہ لابی ہے وہ ناصر شاہ صاحب پر زیادہ مطمئن، اور شرجیل انعام میمن صاحب کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی ایسا کچھ ہو نہیں رہا، ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، ایک بار پھر خبر آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ فیصل آباد گئے تھے کسی کے انتقال پر تعزیت کرنے، اور ایک اپنا کافی عرصے سے دکھی تھے خرم دستگیر صاحب، اور ان کو دکھی ہونا چاہیے تھا، اتنے سینئر پائے کے لیڈر۔ نواز شریف نے واپس آنے کے بعد ان سے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے ٹائم مانگنے کی کوشش کی، ان کو نہیں ملا ٹائم، تو خبریں چلی، انہوں نے کوئی انٹرویوز وغیرہ دیے تو ان سے انہوں نے ملاقات کر دی، خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی رابطہ کر لیا، ان سے ملاقات کر لی، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر متحرک ہو رہے ہیں، اور وہ جو پرانے پارٹی کے رہنما ہیں، میں وی نیوز کو، عارف ملک صاحب کو، بڑے باخبر صحافی ہیں، مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے جو پرانے مسلم لیگی ہیں جو شکست کھا گئے، جو ہار، کیونکہ جو جیت کر آتا ہے ان کا تو کسی نہ کسی شکل میں ملاقات نواز شریف صاحب سے رہتی ہے، ہارنے والے کو کوئی نہیں نہ پوچھتا، تو ان سے میاں صاحب نے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو میری معلومات ہیں، جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا فی الحال تیزی کے ساتھ متحرک ہونے کا ارادہ نہیں۔ سیاست میں سرگرم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں نہ بلائیں لوگوں کو، آپ خود چل کر جائیں، اپنا آپ پشاور جائیں، آپ کراچی جائیں، آپ بہاولپور جائیں، آپ ملتان جائیں، آپ اور نہیں تو پنجاب کے تمام جو ہے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں، 9-10 جو ڈویژن ہے پنجاب کے، وہاں جائیں۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں متحرک ہونا۔ گھر میں بلا لیا، ہفتے میں ایک بار کسی سے ملاقات کر لی، یہ سیاست میں متحرک ہونا اس کو نہیں کہتے۔ میڈیا انٹریکشن اگر آپ کا ہفتے میں 2-3 دن ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیاست میں متحرک ہونا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار آپ آ کر اپنے کارکنوں کو خطاب کریں کہ اس کو کہتے ہیں سیاست میں متحرک ہونا۔ تو ایسا مجھے نہیں، میری معلومات کے مطابق، کہ میاں صاحب کا ارادہ ملاقاتیں کرتے رہیں گے۔ ملاقاتیں کرنا کوئی اتنا جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، اپوزیشن میں تو ہے نہیں۔ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو بندہ تو اس کا فرق پڑتا ہے، حکومت میں ہے تو ملاقات کی کیا، اس سے کیا فرق پڑے گا، نہیں کی کیا فرق پڑے گا۔ لیکن ایک ملاقات جو نہیں ہوئی اس سے فرق پڑا ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا اڈیالہ میں، اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومت سے مسلسل گلا کر رہی ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ آج بھی فیصل چودھری نے جیل حکام کو کہا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں۔ جیل حکام نے کہا کہ آپ آئیں تو صحیح، کون آ رہا ہے ملاقات کرنے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ادھر ہوں اور ہم ملاقات کا دن ہے۔ تو جو شیڈول کے مطابق ایک لسٹ بنتی ہے، فہرست بنتی ہے، اس فہرست کے مطابق عمران خان صاحب سے اجازت لی جاتی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ملاقات کروائیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ آج عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا، وکیل کا، اور اہل خانہ کا، یعنی بشرا بی بی، علیمہ خانم، پرانی باجی، عظمیٰ خانم، ان کی ملاقات نہ ہونا ظاہر ایک پریشان کن بات ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی۔ 2 دن ملاقات کے ہوتے ہیں، منگل اور جمعرات۔ منگل اسپیشلی وکلا سے ملاقات ہوتی ہے، جمعرات کو پارٹی لیڈرز اور اہل خانہ کے ساتھ۔ پارٹی لیڈرز والی ملاقات مجھے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے ملاقات ہے، ویسی ملاقات ہے نا، یہ اس
اسپیشل ملاقات ہے اور عدالت کی اجازت سے کہ جی پارٹی امور پر، سیاسی امور پر مشاورت کرنی ہوتی ہے ہم نے، تو لہٰذا ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے. یہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا اور عدالت نے کہا کروائیں. بھئی ایک بندہ کنوکٹڈ ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس سے ملاقات کریں، جا کر سیاست پر بات آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں، لیکن اس ملاقات کا نام ہے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات. تو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات اس طرح ڈیڈیکیٹڈ اس کا دن ہو، مقرر دن ہو کہ اس دن پر پارٹی رہنما ملاقات کریں گے، یہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ویسے قائدین جا کر ملاقات کراتے تھے، جس طرح یار دوست ملاقاتیں کرتے ہیں، اہل خانہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اس طرح ملاقاتیں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. لیکن ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اور کاغذوں میں پارٹی کا سربراہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ پارٹی امور پر ایک الگ سے ملاقات کرے، لیکن آج ملاقات وہ نہیں ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.